حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا۔ سارے صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام قبول کر چکے تھے، 39ویں بندے حضرت امیر حمزہ تھے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ایک شعر تو نے دیا ہے، امیر حمزہ کی صورت میں ایک اور شعر عطا کر دے۔ اے اللہ، اب تیری مرضی ہے کہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ ادھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ادھر ہاتھ میں تلوار لیے غصے اور غضب میں مبتلا حضرت عمر فاروق نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب حضرت عمر فاروق سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، آج کدھر جا رہے ہو؟ ہاتھ میں تلوار ہے، غصے اور غضب کے آثار اور نشانات چہرے پر عیاں ہیں۔ عمر فاروق جواب دیتے ہیں کہ چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ یہ روز کا مسئلہ اور جھنجھٹ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں سے۔ مسکرا کے وہ شخص بولا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ تمہاری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی ہے اور خادم رسول بن گئی ہیں۔ غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اپنی گھر کی جانب رخ کرتے ہیں۔ جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ غصہ اور بڑھ جاتا ہے اور دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل خانہ عمر سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ بہت گرجدار آواز ہوتی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ آواز دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا جاتا ہے اور بہنوئی آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم صحابی ہو گئے ہو، دین کو ترک کر دیا ہے تو نے، بتوں کی وفا چھوڑ دی ہے، اور یہ کہہ کر جناب عمر فاروق بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں کہ انکسار پھٹ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے، اور عمر فاروق برابر مارتے چلے جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی کہ اے عمر، تم خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو شدت پسندی کرنی ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی۔ عمر فاروق سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجہ مبارک میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ جو تم پڑھ رہی ہو وہ مجھے سنا سکتی ہو تھوڑا سا؟ کہا کہ تم کو غسل کرنا ہوگا۔ عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنی دیر میں محلم بھی قرآن پاک لے کر آ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ تا انزلنا علیک القرآن، اے 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشکل اور مشکلات میں پڑ جاؤ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو گئے۔ کہا کہ عمر کی عمر برباد اور تباہ ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کے در پہ۔ بہنوئی ساتھ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے اور ارادہ بھی بالکل اچھا نہیں لگتا۔ جناب امیر حمزہ کہتے ہیں کہ دروازے کو کھول دو، اچھی نیت سے اگر آیا تو استقبال کریں گے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اسی کی ہی گردن کاٹ دیں گے۔ خواتین و حضرات، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گلے میں کپڑا ڈالا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو۔ یہی وہ وقت تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بے تحاشا لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیوں میں یہ گونج سنائی دی۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ تو جناب عمر نے کہا کہ پھر ہم چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ خواتین و حضرات، مسلمانوں کی دو صفیں بنی تھیں۔ ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے تھے اور دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں تشریف لاتے تھے، اور یہ چھوٹا سا قافلہ سین حرم میں آ کر اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔
ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا باعث بنا۔ آپ کا ایمان لانا اسلام کی عروج کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے، وہ لوگ تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ تو بانی دین کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ عمر، کدھر جاتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو تم لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ ساری زندگی کمزور لوگوں سے شکنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور نوکر بن گیا ہوں۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر فاروق کا ذکر بھی کیا کرو، میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ فرمایا کہ عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ جب اسلام لائے تو ایک ایک سانس دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کا پہرا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر کو فتح کیا جا رہا ہے تو کبھی ایران کو فتح کیا جا رہا ہے۔ آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچ جاتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ آپ کا دور خلافت آ جاتا ہے، عدل و انصاف کا دورہ اور بول بالا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ ہر دروازے پر دستک دیتے اور کہتے کہ اے لوگو، عمر فاروق محمد عربی کا غلام ہو گیا ہے۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی قبر کو چکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔